بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں تینوں بڑی اہم خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایک پروگرام میں ٹی وی شو میں ٹاک شو میں ایک انکشاف ہوا کہ پاکستان نے کچھ چیزیں پلان کی اور وہ چیزیں انڈین کے پاس پہنچ گئیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ دوسری خبر آپ کے ساتھ جناب یہ شیئر کرنی ہے کہ یہ عجب کرپشن کی غضب کہانی کہ ایک بندہ جو دو سرکاری نوکریاں کرتا رہا اور اچھی خاصی نوکریاں، وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کا ہیڈ کیسے بن گیا۔ اور جناب تیسری خبر آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھ لی ہوگی، توہین رسالت کے ملزم کو پشاور میں عدالت کے اندر جج کے سامنے گولی مار دی گئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ جناب پہلی خبر، ارشد شریف صاحب کا پروگرام اے آر وائی پہ، اس میں گیسٹ تھے شاہ محمود قریشی صاحب۔ تو لمبا چوڑا خیر انٹرویو ہے، لیکن اس دوران ارشد شریف صاحب نے پوچھا کہ دیکھیں شاہ صاحب، یہ جو انڈیا میں کوئی ڈیول نیشنلٹی کا کوئی رواج ہے، جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے اجیت دوول صاحب، کیا وہ بھی ڈیول نیشنل ہو سکتے ہیں؟ تو خیر اس پہ تو شاہ صاحب نے یعنی شاہ محمود قریشی صاحب نے پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ نہیں ہو سکتے، میرے علم کے مطابق تو وہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ چلیں، اب اس کے بعد ارشد شریف صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب، ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ایڈوائزر سے اور تمام جو معاونین خصوصی ہیں ایس اے پی ایم، ان تمام سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اوتھ لیا جائے گا، یعنی ان سے یوں سمجھ لیں کہ ان سے ایک حلف لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ارشد شریف صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان نے کچھ چیزیں پلان کی تھیں 5 اگست کے لیے، اور وہ چیزیں انڈینز کے پاس پہنچ گئی۔ بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو تقریباً 24 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک حکومتی صفوں سے کوئی کنٹرڈکشن نہیں آئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس کی کنٹرڈکشن نہیں دی، بلکہ یہ کہہ دیا کہ جی مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات نواز شریف صاحب کے دور میں یا آصف علی زرداری صاحب کے دور میں ہوئی ہوتی تو ایک بھونچال سا آ جاتا، ایک قیامت برپا ہو جاتی۔ آپ دیکھیں نا، میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی تھی، میں دوبارہ اس پہ بناؤں گا کہ بیسیکلی ڈان لیکس کیا تھی۔ وہ تو صرف یہ ہے نا کہ جی آپ یا تو ان کے خلاف دہشت گردوں کے خلاف جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق دہشت گرد تھے ان کے خلاف کارروائی کریں، یا پابندیوں کے لیے تیار ہو جائیں، اور بھی اس میں بہت ساری ڈیٹیل تھی، وہ میں بتاؤں گا۔ یہ چیز کہ اگر پاکستان نے کوئی 5 اگست کے حوالے سے کوئی پلان کیے اور وہ بھارت کے پاس پہنچ گئے پلان، تو ظاہر ہے وہ پلان ایسے ریڑھی والے کے ساتھ تو بیٹھ کے نہیں کیے ہوں گے نا، اپوزیشن کے ساتھ تو بیٹھ کے نہیں کیے ہوں گے نا، وہ پلان کوئی کسی دکاندار کے ساتھ بیٹھ کے تو نہیں کیے ہوں گے نا، وہ پلان کوئی کیبنٹ کی خفیہ میٹنگ میں ہوا ہوگا، وہ پلان کوئی جو ہے نا، اور بھائی اس طریقے سے جن کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ڈیسیشن میکنگ پاورز ہیں وہاں ہو، تو وہ کیسے پہنچ گئے؟ اور پھر اس شک کی بنیاد ظاہر ہے، وہ ارشد شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ شاید اسی خدشے یا شک کی بنیاد پہ ان سے جتنے بھی معاونین خصوصی ہیں ان سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اوتھ لیا جائے گا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں نا، یہ دیکھیں ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں آئی حکومت کی جانب سے، آنی چاہیے تھی، یہ تردید آنی چاہیے تھی۔ اچھا یہ ڈیول نیشنل ہمارے آئین میں کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین وہ ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتا، اس کی کبھی میں خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اس کی روح پہ آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ بھائی اس لیے کہ چونکہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، وہاں بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ جب کوئی ڈیول نیشنل ہوتا ہے تو اس ملک کی بھی شہریت ہوتی ہے اور اس ملک کی وفاداری کا بھی قسم کھاتا ہے وہ۔ میرے لیے میں ایک چیز کا واضح کر دوں کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑھ کے مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں، ان کی حب الوطنی مجھ سے تو کم از کم زیادہ ہوگی، یہ تو میں بیلیو کرتا ہوں، میرا بالکل جو ہے نا اس پہ کنفرم بیلیف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن بات یہ ہے
کہ جب آپ مثال کے طور پہ کوئی بھی ڈیول نیشنل ہوں گے، جیسے یہ 5-7 جو ہے نا ڈیول نیشنل آئے، وہ ڈیسیشن میکنگ پاور میں بیٹھے ہوں گے کہ مملکہ برطانیہ کی کوئی وفاداری کا حلف، کوئی امریکہ کی وفاداری کا حلف، کوئی کس کی وفاداری کا حلف، تو اور وہ بیٹھے بھی بہت ہی اہم عہدوں پہ ہوں گے، اور وہ بہت ہی اہم میٹنگز میں شریک ہوں گے، اور ان کے پاس بہت اہم راز بھی ہوں گے، اور ان کے پاس فیصلہ سازی کی قوتیں بھی ہوں گی، تو پھر ڈیفینیٹلی نا پھر اس میں تو شک اٹھے گا نا کہ کہیں نہ کہیں کو گڑبڑ ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ اور یہ جو ارشد شریف صاحب نے جس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو یہ کیوں ہوا ہے ایسا؟ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو یہ وضاحت دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ بہت ساروں پہ شک ہو، اس کا کچھ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ڈان لیک، یہ تو جس طریقے سے وہ شیخ رشید صاحب آج کل تو خیر ان کو چپ ہی لگ گئی ہے، جس طرح سے کہتے تھے کچھ کیسز کے بارے میں کہ یہ مدر افعال کیسز ہے، یہ بھی ایک اگر اس طرح کا الزام یا مبینہ یہ جو الزام ہے یہ اگر سچ ثابت ہوتا ہے تو یہ مدر آف آل ایلیگیشنز ہیں، یہ اس پہ ضرور کچھ رائے آنی چاہیے، اس پہ کچھ جو ہے نا یہ بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا ہے بھائی؟ یہ کس طریقے سے کہ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکر نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کے معاونین خصوصی، وزیر اعظم صاحب کے معاونین خصوصی اور مشیران سے دوبارہ حلف لیا جا رہا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، یہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے لیا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو پاکستان نے پلان کی تھی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ سن کے، 5 اگست کے لیے وہ انڈین تک پہنچ گئیں۔ یہ کیسے پہنچ گئیں؟ یہ بہت بڑی، یعنی کہ یوں سمجھ لیں نا کہ آپ تو اب میں کیا کہوں، میری وہ عادت نہیں ہے کہ میں بار بار یہ چیز کروں کہ مودی کا یار کون اور غدار کون، اور یہ اس طریقے سے میں خامخواہ کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کرتا، لیکن یہ بہت ہی الارمنگ ہے، بہت ڈینجرس چیز ہے، بہت تھاٹ پرووکنگ ہے۔ اس کا جواب آنا چاہیے پراپر گورنمنٹ کی طرف سے، اس کی وضاحت آنی چاہیے تاکہ قوم کو اعتماد میں لیا جا سکے یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ کرم نوازی کرے۔ دوسرے کو پہ آ جائیں جناب، یہ جو میں نے کہا کہ عجب کرپشن کی غضب کہانی، آپ اس جملے کو الٹا بھی دیں تو یہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کو جس طرح سے الٹا بھی دیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی غضب کرپشن کی عجب کہانی کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ جناب ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے محمد کامران، وہ جناب پروفیسر بھی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ہیڈ بھی لگا دیے گئے 2019 کے آخری سہمائی میں لگے، اور ان کے باقاعدہ جو ہے نا ہمارے پاس اس کے نوٹیفیکیشن موجود ہیں۔ اچھا ایک اور بات، وہی صاحب خیبر پختون، یعنی محمد کامران صاحب، پروفیسر محمد کامران صاحب جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، ذرا سنیے گا صحیح، آپ حیران رہ جائیں گے۔ خیبر پختونخوا ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں بھی ان کی نوکری لگوا دی گئی ایک اچھی خاصی۔ اب 2 سرکاری نوکریاں اور ساتھ جناب وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے سیل بھی، ہیڈ بھی، سوشل میڈیا سیل کے انچارج بھی، ٹھیک، ہیڈ بھی لگ گئے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے جناب اپنے 2 بھانجے، یہ مبشر لقمان صاحب نے بھی اپنے ویب سائٹ پہ اس کو جاری کیا ہے سارا کچھ، اور ہمارے پاس ویسے اس کے اوریجنل ڈاکومنٹ بھی ہیں ان ساری چیزوں کے۔ ان کے 2 بھانجے ہیں، ایک کا نام ہے جناب شاہ رخ بشیر، وہ جناب پنجاب سیکریٹریٹ میں ان کو لگوایا، انہی صاحب نے لگوایا، کامران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں ہی لگوایا۔ دوسرے کا نام ہے فروخ بشیر، انہوں نے ڈی جی پی آر یعنی ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز میں، وہ بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ، وہاں لگوایا 2 بھانجوں کو۔ ایک ان کے دوست ہیں جناب صابر بخاری صاحب، ان کو بھی لگوایا جناب ڈی جی پی آر میں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا نام ہے خدیجہ چاہت، ان کو بھی ڈی جی پی آر میں لگوایا، اور باقاعدہ ان کے جوائننگ لیٹر کی کاپی ہے ہمارے پاس، اور جناب ان خدیجہ چاہت کو بھی لگوایا۔ اور ساتھ یہ ہے کہ وہی خدیجہ چاہت صاحبہ ایچ آر پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کی ایچ آر میں بھی شامل ہیں، کیا بات ہے جناب۔ اور ان کی چھوٹی بہن، یہ سب کو ایک کامران صاحب لگوا رہے ہیں۔ کامران صاحب خود بھی 2 نوکریاں کر رہے ہیں، تیسری نوکری وہ سوشل میڈیا کے
پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے ہیڈ بھی خود ہیں صاحب، اور انہوں نے جناب ایک عائشہ چاہت صاحبہ ہیں، خدیجہ چاہت صاحبہ کی چھوٹی بہن، ان کو پرائم منسٹر آفس میں میڈیا سیل میں بھی لگوا دیا۔ اب میں تو ایک اور سنیں، آپ کہیں گے کہ بھئی جو ہے نا، آپ کہیں گے یہ جیسے کوئی فلمی سٹوری نہیں جناب، یہ ریئل سٹوری میں سنا رہا ہوں۔ بات یہ ہے، یہی کامران صاحب نے کیا کیا، یہ حکومت پنجاب کے خرچے پر اسپین سے پی ایچ ڈی کر کے آئے۔ حکومت پنجاب کے خرچے پر آپ جائیں، یعنی قومی خزانے کے خرچے پر، ہمارے ٹیکس کے خرچے پر آپ جائیں، باہر سے پی ایچ ڈی کریں، اور واپسی پہ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ قوم کو سرو کریں، آپ الٹا اس طرح کریں کہ حکومت پنجاب کے خرچے پر پی ایچ ڈی کریں، اس کے بعد اسپین سے، اس کے بعد آپ آئیں پنجاب یونیورسٹی کی بھی نوکری انجوائے کریں، آپ خیبر پختونخوا کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی بھی نوکری انجوائے کریں، اور ساتھ ایک اور نوکری بھی انجوائے کریں، اور ساتھ 2 بھانجوں کو بھی لگا دیں، اسٹوڈنٹس کو بھی لگا دیں، دوستوں کو بھی کھپا دیں۔ اب اس تنقید کے بعد ایک لیٹر ہمارے ہتھے وہ بھی لگا کہ جب اتنی تنقید ہوئی، جب اتنا سب کچھ راز کھل گیا، اب جناب کو پی ٹی آئی کی کوئی ڈسپلنری کمیٹی جاگی، اور انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے بڑا بدنام کر دیا پارٹی کو، اور بڑا یہ کر دیا، اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اب وہ معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس طریقے سے، اب یہ چیز اگر کہیں اور آئی ہوتی، ویسے ایک بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں شاباش دیتا ہوں ماشاءاللہ جو تحریک انصاف کے کچھ دوست ہیں نا، اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے سیل کے بہت سارے ورکرز ہیں، کارکنان ہیں، کیا میں کہتا ہوں کہ ہمت اور جرت پائی ہے انہوں نے، ایسی چیزوں کو بھی وہ ڈیفینڈ کر لیتے ہیں۔ نالائکی ہے نون لیگ والوں کی، پیپلز پارٹی والوں کی، ایسے والوں کو۔ آپ یقین کریں کہ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی آپ بھی ان سے کچھ سیکھ لو۔ خیر میں آپ کو مشورہ مفت میں ہی مشورہ دے رہا ہوں۔ اب آ جائیں جناب تیسری خبر پہ۔ توہین رسالت کا ملزم کل پشاور میں ایک عدالت میں جج کے سامنے اسے گولی مار دی گئی اور قتل کر دیا گیا۔ اچھا مجھے نا اس موضوع کی سینسٹیوٹی کا پورا احساس ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹاپک کتنا سینسٹیو ہے، یہ موضوع کتنا حساس ہے، ٹھیک مجھے پتہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی معلوم ہے اور میرا ایمان ہے کہ عشق مصطفیٰ ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم جیسے گناہگار انسان نہیں ہیں، بلکہ انبیاء بھی ہیں عاشقان مصطفیٰ میں شامل ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ عاشقان مصطفیٰ میں صرف مسلمان بھی نہیں ہیں۔ آپ یقین کیجئے اگر مسلمان ہوتے تو پھر نریندر سنگھ بیدی کا وہ معروف زمانہ، مشہور زمانہ، وہ جو شعر اور وہ قطع، اور آخر میں وہ پڑھ رہا ہوں، وہ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو کیا بات ہے، ایسا جو شعر ہوتا ہے یہ زبان سے نہیں، یہ دل سے نکلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عاشقان مصطفیٰ میں صرف مسلمان بھی شامل نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں تمام انسان جہاں جہاں بھی بستے ہیں عاشقان مصطفیٰ میں جس کی قسمت جاگتی ہے تو وہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری بات، مجھے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کا، احساسات کا پورا احساس ہے اور پوری قدر ہے۔ اور سب سے بڑی بات دوسری یہ ہے کہ میرا تعلق چونکہ ایک سید گھرانے سے ہے، میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد امجد ہیں، میرے تو یوں سمجھ لینا میرے بھائی، میرے تو گھر کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ پشاور میں ہوا، میں سمجھتا ہوں اپنی دانست کے مطابق، میں انتہائی ادب کے ساتھ، میں کسی کا کوئی نام نہیں لے رہا کسی کے ساتھ، اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ کیوں؟ میں بالکل نہیں کہتا وہ صاحب کون تھے، جناب وہ جو بھی تھے، وہ احمدی تھے، وہ قادیانی تھے، وہ امریکی شہری تھے، وہ جو بھی تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ ایک منٹ کے لیے میری ذرا گزارشات آپ نے، میں انتہائی ادب سے عرض کر رہا ہوں، میں کسی کا وہ نہیں کر رہا، صرف اور صرف میں یہ کہتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جناب اس نے کچھ نہیں کیا، نہیں یہ نہیں، کیونکہ میں کون ہوتا ہوں، میں فتویٰ جاری کرنے والا کہ جناب اس نے کچھ نہیں کیا۔ بہت سارے کہہ رہے ہیں، ان کی ایک ویڈیو آئی ہے، بہت سارے محلے والے بھی کہہ رہے ہیں ان کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کوئی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا، بالکل کیا ہوگا،
ٹھیک ہے، لیکن اسے سزا ملنی چاہیے تھی اسٹیٹ کے تھرو، اسے سزا ملنی چاہیے تھی عدالت کے تھرو۔ اچھا، پھر اس کے بعد میرے دوست کہیں گے مجھے معلوم ہے کہ میرے ویورز میں ایک بہت بڑی تعداد عاشقان مصطفیٰ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عشق مصطفیٰ بہت بڑی تعداد، کیا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے ویور میں تمام کے تمام عاشقان مصطفیٰ میں شامل ہیں، آپ یقین کیجئے، میرا تو یہ بیلیف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو لوگ اب آپ کو میں بتاؤں نا کہ یہ اب وہ کہیں گے کہ جناب عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، یہ بات ان کی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ بہت دیر کر دی جاتی ہے، بہت ہمارے عدالتی نظام میں لیکوناز ہیں، فلاز ہیں۔ 2 سال سے کیس چل رہا تھا اور جناب پیشیوں پہ پیشیاں اس طریقے سے ہو رہی تھیں، لیکن اب بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہم کوئی میرے بھائی مریخ پہ نہیں رہتے، ہم کوئی میرے بھائی چاند پہ نہیں رہتے، ہم اسی زمین پہ رہتے ہیں، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا حصہ ہیں، اور پاکستان بھی ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اب امریکہ کا وہ شہری تھا اور جناب امریکہ نے وہ مذمت جاری کر دی، باہر اس کے حق میں مظاہرے ہو رہے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی، اسلام کی جو ہے نا عالم اسلام، اب دیکھیں عالم اسلام نے کس طریقے سے بھگتا ہے، اور پاکستان نے خود اس دہشت گردی کے پورے افریت میں کیا جانیں دی ہیں، اور کس طریقے سے عطاب آیا ہے، اور ابھی تک بھی وہ مصیبت ابھی تک جاری ہے۔ تو میں ایک جو ہے نا آل رسول ہو کے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے رویوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اب اگر یہی عدالت، اگر یہی اسٹیٹ جو ہے نا سزا دے، عدالت سزا دے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا جو عدالتی نظام ہے یہ بہت ہی اس میں فلاز ہیں، لیکوناز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کی چیزیں کچھ اگر نہ ہو، اگر ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے، اور اگر یہ چیزیں خدا نہ خواستہ جیسے ہو جاتی ہیں اب ہو گئیں، تو پھر اس کے بعد ان کو یولوجائز نہ کیا جائے، ان کو اس طریقے کا ہیرو بنا کے پیش نہ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں، اب اس میں میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہی چیز جو ہماری بدنامی کا سبب، اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، یہ میں کوئی سمجھانے کو نہیں، میں تو بہت ہی ایک ادنا سا ایک کم علم سا بندہ ہوں، میرے تو ناظرین میں، میرے تو ویورز میں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بہت ماشاءاللہ جو ہے نا صاحب علم لوگ ہیں، تو جو رحمت عالم کے نام پر ہم جو ہے نا ایک رحمت للعالمین یا رحمت عالم کے نام پر ہم کسی کو زحمت کا پیغام نہ دیں، بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا قانون اور آئین کو ہاتھ میں لینا، مجھے پتہ ہے اس میں بہت زیادہ اختلافی نوٹ بھی آئیں گے جناب، بہت سارے لوگ بھی وہ کہیں گے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کچھ کہ جہاں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں پاکستان کو پرابلم نہ ہوں، مسلمانوں کو پرابلم نہ ہوں، عالم اسلام کو پرابلم نہ ہوں، جو ہمارے باہر یورپ میں، امریکہ میں رہنے والے پھر مسلم بھائی ہیں ان کو پرابلم نہ ہوں، جو پاکستانی ہیں ان کو پرابلم نہ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک خلوص سے نیت سے ایک چیز پہ بات کی ہے، اور اس بات کو پازیٹیو لیا جائے گا، نیگیٹو نہیں لیا جائے گا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ میرے تو گھر کا معاملہ ہے، اگر اس طرح کی وہ ہوگی، لیکن ان کا جو ذکر ہے الحمدللہ کہ جن کا جو قرآن مجید میں جو خداوند کریم وحدہ لا شریک کہہ دے ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے اے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا، جب وہ بلند کرے کس کی جرت کیا ہے ان کے ذکر کو پست کرنے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔